میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا. میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص تو شاید کوئی درندہ تھا. مجھے اس شخص سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، گھن آ رہی تھی. آج میں نے اس کے کمرے سے ایک لڑکی کو نکلتے دیکھا تھا جس کی عمر بس 14 برس تھی، اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی. کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن بند کیے تھے اور اپنے آنسو پونچھتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی. میں اسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن یہ تیسرا چوتھا کیس تھا جب اس ڈاکٹر نے کم سن لڑکیوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے مجھے کمرے سے باہر نکالا تھا. مجھے اس ڈاکٹر پر شک سا ہونے لگا تھا، کیونکہ جو کمینگی سی ہنسی اس کے چہرے پر سجی ہوتی تھی، ایک نرس ہونے کے ناطے میں سمجھ سکتی تھی. ایک دن میں نے ڈاکٹر کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری تو چیخیں ہی نکل گئیں. وہ ڈاکٹر اس لڑکی کے ساتھ. میرا نام سدرا ہے. میرے بابا ڈاکٹر تھے اور میں ان کے ساتھ ہی ان کے کلینک میں بطور نرس کام کیا کرتی تھی. لیکن بابا جان اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگے. تو میری امی کے ایک کزن نے کہا کہ اس کو باہر کے ملک بھیج دیں، یہاں کیا کمائے گی. امی نے کہا کہ باہر جا کر کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ کام کرے گی، یہاں جیسے ہی اپنے بابا کے ساتھ کام کرتی تھی. امی نے کہا کہ وہ اس کا باپ تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی نرس نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کو سارے کام سکھاتا تھا. وہاں تو ڈگری چاہیے ہوگی. تو اس نے کہا کہ ڈگری کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو کام دیکھنا ہے، اسے کام سے مطلب ہے، اور کام اس کو سارے کا سارا آتا ہے، ڈگری ہم نقلی بنوا لیں گے. میری ماں نے کہا کہ یہ بات تھوڑی غلط لگ رہی ہے اور جوان لڑکی کو باہر بھیجنا. لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت برے تھے. ہم 5 بہن بھائی تھے، 2 بھائی لیکن دونوں چھوٹے تھے. ایک 5 سال کا تھا اور ایک 7 سال کا تھا. کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. پیسے دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، مشورہ دینے کے لیے سب آگے آ جاتے تھے، لیکن مدد کوئی نہیں کرتا تھا. کم از کم ہمارے سارے معاملات تو ٹھیک کروا رہے تھے. انہوں نے میرے سارے کاغذات بنوائے جس پر کافی ٹائم لگا. ان کے بہت پیسے بھی لگے اور انہوں نے پھر مجھے جیسے تیسے کر کے بھیج دیا کہ اگر میں وہاں جاؤں زیادہ پیسے کماؤں گی تو یہاں اتنے ہی پیسے بن پائیں گے جس سے ہم صرف ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں. اور مجھے اس طرح اپنی زندگی خراب نہیں کرنی تھی. باہر کے ملک میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اس آدمی نے کہا تھا کہ رہنے کا انتظام بھی ہسپتال میں ہی ہو جائے گا، وہاں اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے ساتھ ہی رہ لیا کرنا. دبئی جاتے ہوئے سارے رشتوں کو تسلی دیتی رہی کہ کچھ نہیں ہوگا، لوگ پڑھے لکھے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. میں دبئی چلی گئی اور کچھ دیر میں ہسپتال پہنچ گئی. انکل کے بتائے ہوئے ڈاکٹر پرویز سے ملی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. کہنے لگے تم انور کی بھتیجی ہو، بڑی بات ہے. انور خود تو ایسا ہے جیسے توے کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اور اس کی اتنی پیاری بھتیجی ہے، ماشاء اللہ. بیٹے مجھے بھی اپنا انکل ہی سمجھنا، لیکن کام کے وقت میں تمہارے لیے ڈاکٹر صاحب ہوں. آپ میرے ساتھ کام کرو گی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انہوں نے مجھے 2-4 چیزوں کے حوالے سے سوالات بھی کیے، ٹیسٹ بھی لیا. مجھ سے پوچھا بھی کہ تمہیں سارے کام کرنے آتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، مجھے سب کام کرنے آتے ہیں. میں نے اپنی فائل بھی دکھا دی جو انہوں نے ایک فائل میں اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد مجھے کمرہ دکھا دیا گیا جہاں 2 سے 3 لڑکیاں اور بھی رہتی تھیں، ان کا بھی سامان پڑا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دن کی نوکری کرنی ہے یا رات کی؟ میں نے کہا کہ مجھے دونوں ٹائم کی ڈیوٹی کرنی ہے، ایک شفٹ میری صبح کی کروا دیں اور ایک شفٹ میری رات والی، کیونکہ میں جلد از جلد زیادہ پیسے کمانا چاہتی ہوں. پہلی اور آخری شفٹ میں آرام کر لیا کروں گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم تو بہت جلدی میں ہو، پھر بھی بہت زیادہ محنتی بھی لگتی ہو. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. میں تمہاری رات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اور صبح پہلے ٹائم والی بھی، تو بیچ والی شفٹ میں تم آرام کرنا، نہیں تو دونوں شفٹ میں تمہیں چکر آ رہے ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا خیال رکھوں گی. وہاں پر کھانا بھی ملتا تھا، رہنے کی بھی مجھے جگہ مل گئی تھی. میں نے اپنا سامان بھی رکھ لیا. ایک دن آرام بھی کر لیا اور امی کو فون کر کے بتا دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اب اگلے دن مجھے کام کرنا تھا. ڈاکٹر صاحب بھی اچھے تھے اور میرے انکل بھی. انہوں نے ہمارے لیے واقعی بہت اچھی نوکری تلاش کی تھی.
جبکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر بیٹھے تھے، لیکن میری امی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے اتنی زیادہ مشکل وقت میں ہماری مشکل آسان کر دی تھی۔ شاید دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بابا کے جانے کا بہت دکھ ہوا، لیکن ارادہ کر لیا تھا کہ اب اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ کچھ دن میں نے وہاں کام کیا، تھوڑی مشکل ہوئی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ کام زیادہ تھا۔ کام کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے نہ آتا ہو، لیکن کام زیادہ تھا، اسی لیے میں تھک جاتی تھی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کرتی تھی، اور یہ تو بہت بڑا ہسپتال تھا۔ میں بہت تھک گئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ لگتا ہے بہت تھک گئی ہو، آؤ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مریض ہے، کوئی بھی اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اگر تم اس کی دیکھ بھال کرو تو میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے میری مجبوریاں بھی اگلوا لی تھیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اسکول کے خرچے ہیں، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کے بل ہیں، اور کمانے والی صرف میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک کام تو ہے، لیکن ہے بہت مشکل۔ اس مریض کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے پاس کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے ساری رات سنبھالنا ہوتا ہے، اور میں تمہیں اس کام کے الگ سے پیسے دوں گا اگر تم اس کے پاس چلی جاؤ تو۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بیماری مجھے لگ تو نہیں جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، مگر اس کے پاس جانے سے پہلے، یعنی اس کے کمرے میں جانے سے پہلے تمہیں ایک چھوٹا سا انجیکشن لگوا لو تو اس بیماری کا تم پر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن کون انجیکشن روز لگوائے، اس لیے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اور میں بڑا پریشان ہوں کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی امیر آدمی ہے۔ جس دن اسے ہوش آ گیا اور اسے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میری خدمت کی ہے تو وہ انہیں اتنے پیسے دے گا کہ وہ پورا بنگلہ بنا سکیں گے۔ وہ اتنا زیادہ امیر آدمی ہے۔ میں کسی لالچ میں اس کی مدد نہیں کر رہا، وہ میرا دوست ہے، اسی لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی سوئی روز لگنے سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، میں لگوا لوں گی روز انجیکشن، مجھے کیا مسئلہ ہے، 2 منٹ کا درد ہوگا نا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے پیسے بتائے تو مجھے 2 منٹ کا درد سکون لگنے لگا، یہ تو میری تنخواہ سے بھی ڈبل تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی۔ اگلی شام ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس مریض کے کمرے میں بھیج دیا۔ جانے سے پہلے مجھے ایک انجیکشن لگایا۔ میں اندر گئی تو دیکھا کہ 3 سال ہو گئے اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا تھا۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، لیکن اچھے امیر خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ لیکن بیماریاں تو انسان کو دیکھ کر نہیں آتی۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ وقفے وقفے سے اس کی ڈرپ میں کچھ انجیکشنز ڈالنے ہیں، اگر اس میں کچھ ہلچل ہو تو مجھے سب سے پہلے آ کر بتانا ہے، اور اگر اس کے مشین کے پوائنٹس اوپر نیچے ہوں تو ان کو ہینڈل کرنا ہے، جب یورین بیگ بھر جائے تو اس کو خالی کرنا ہے۔ نائٹ ڈیوٹی میں مجھے وارڈ کے 30 لوگوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، یہاں بس صرف یہ ایک ہی شخص کو سنبھال کر مجھے ڈبل پیسے مل رہے تھے، تو مجھے کیا مسئلہ تھا؟ میں بہت خوش ہو گئی تھی اور جا کر کمرے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ کام زیادہ نہیں تھا۔ ابھی تو مریض سکون سے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی نیند آنے لگی۔ ویسے بھی یہاں پر سونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس مریض کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں۔ ان کی رات کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، وہ تو اپنے گھر چلے گئے تھے۔ میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھ صبح ہی کھلی۔ صبح میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، کیونکہ شاید میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا؟ میں نے کہا جی، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے سونا نہیں چاہیے تھا، اور میں ایسے بے خبر سو رہی تھی کہ ایک دفعہ بھی میری آنکھ نہیں کھلی، جبکہ میری نیند تو اتنی کچی تھی۔ شاید ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس کمرے میں بہت خاموشی اور سکون تھا، اور اے سی بھی لگا ہوا تھا۔ ایسی خاموشی میں تو ویسے نیند جلدی آ جاتی ہے، لیکن پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 دن یہ کام کیا، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، جب میں کمرے میں جاتی تو تھوڑی دیر بعد میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے بہت زیادہ نیند آ جاتی، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ صبح شفٹ چینج کی بیل بجتی تو اس بیل پر میری آنکھ کھل جاتی،
کیونکہ اس کی آواز بہت زور سے آیا کرتی تھی۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، مریض تو چپ چاپ سو رہا تھا۔ ایک دن صبح صبح جب میں اٹھی تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی جیسے میں نے پتہ نہیں کتنی محنت مزدوری کی ہے۔ لیکن جب میں نے مریض کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں تو اے سی میں سو رہا تھا یہ، اور اس کو ایسے پسینہ کیوں آ رہا ہے، جیسے اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں مزید احتیاط کروں گی، لیکن میری اپنی حالت خراب ہونے لگی۔ میں جب وہاں سے آتی تھی تو مجھے صبح ایسے لگتا تھا جیسے میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ کبھی مجھے کہیں درد ہوتا تھا، کبھی ٹانگوں میں، تو کبھی کمر میں، کبھی گردن میں۔ جب میری حالت زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو، جو انجیکشن تمہیں لگایا جاتا ہے شاید یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انجیکشن ایک طرح کی ویکسین ہے، اور ویکسینز کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میرے لیے تو کام کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، میں تھکی ہوئی رہتی ہوں اور درد میرا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، میں کچھ دن کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات پر ڈاکٹر صاحب کی شکل عجیب سی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، آج ہی مجھے پتہ چلا ہے وہ مریض بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم نے اس کا خیال رکھا ہے تو وہ تمہیں بہت سارے پیسے دے گا، کیونکہ وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ تم یہ کام کرو، میں تمہاری فیس مزید بڑھا دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے مزید حیرانگی ہوئی کہ یہ ڈاکٹر میری تنخواہ کیوں بڑھا رہا ہے، اس کی اپنی تنخواہ تو نہیں تھی۔ لیکن اس دن میں نے گھر میں پیسے بھیجے تھے تو میری امی کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ پیسے مل گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں، کہنے لگیں کہ اتنے پیسے میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھے، سارے گھر کا راشن بھی لے لیا ہے، بجلی کا بل بھی دے دیا ہے، 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا وہ بھی چکا دیا، ابھی بھی کافی سارے پیسے بچے ہیں، تم اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ مجھے امی کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی اور میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے 2-4 اور خرچے بھی گنوا دیے تو میں سوچنے لگی کہ اگر میں تھوڑا سا اور درد سہ لوں گی تو کیا ہو جائے گا، گھر والے تو خوش ہیں نا، میرے بہن بھائی اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی، اور اب مجھے انجیکشن کا درد بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اور بہت جگہ درد ہوتا تھا۔ اس دن مریض کے کمرے میں بیٹھی تھی تو مجھے چکر آ رہے تھے۔ یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس نے اپنا سر میری طرف کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ پہلے کی طرح ہی سیدھا پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی، مجھے لگا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، کیونکہ وہ تو کوما میں تھا اور ایسا مریض اپنے سر کو اس طرح حرکت نہیں دے سکتا، مجھے وہم ہی ہوا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے چکر آنے لگے۔ ڈاکٹر میری تنخواہ بڑھاتا جا رہا تھا اور میری حالت خراب ہو رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ہاسٹل میں میری ایک دوست بن گئی، اس کا تعلق انڈیا سے تھا لیکن وہ بھی مسلمان تھی۔ میں نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ اس ڈاکٹر کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، یہ خوبصورت نرس رکھتا ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ مجھے تو بیٹی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرتا ہوگا کیونکہ تم اس کی جاننے والے کی رشتہ دار ہو، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، کسی طرح اس کمرے میں کیمرہ لگوا دو اور اس کے ریکارڈنگ والے ایریا میں جا کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہمیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور میرے پاس تو موبائل تھا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، CCTV کیمرہ آپریٹر میرا دوست ہے اور ہم جلد شادی کرنے والے ہیں، اس کے لیے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ میری تو مشکل آسان ہو گئی، اس نے اگلے ہی دن میرا یہ کام کروا دیا، اور اب انتظار تھا کہ رات گزر جائے اور پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری رات اسی طرح گزری تھی جیسے پہلے گزرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب سو گئی اور مجھے بالکل بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اگلے دن جب میں گئی تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا، ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ویڈیو مل گئی تھی، میں نے دیکھ بھی لی ہے، لیکن اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس سے پورے ہسپتال پر حرف بھی آ سکتا ہے، ڈاکٹر کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔
میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ سب سے پہلے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جو انجیکشن میرے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے لگایا جاتا ہے وہ کوئی ویکسین نہیں ہے بلکہ بے ہوشی کا انجیکشن ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے بے ہوشی کے انجیکشن کا پتہ تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے مختلف جار میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر دراصل عورتوں کو بیچا کرتا تھا، اور وہ مریض کوئی مریض نہیں بلکہ اس کا اپنا دوست تھا جو وہاں پر دل بہلانے کا سامان کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اور مریض بن کر لیٹ جاتا تھا، اور پھر یہ ڈاکٹر خوبصورت ترین نرس کو کسی بہانے سے اس کے کمرے میں بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ ویڈیو دیکھنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم اس مریض کے پاس گئے۔ ہم نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ جب اس کے پاؤں کے نیچے ہم نے کوئی گرم چیز لگائی تو فوراً جاگ اٹھا۔ اگر وہ کوما میں ہوتا تو ایسے کبھی بھی ہوش میں نہ آتا۔ اس کو ویڈیو کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں یہ سب کچھ پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہوں، لیکن تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تم سے نکاح کروں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس ڈاکٹر کا خود سارا حساب کروں گا۔ میری دوست نے کہا کہ تمہاری عزت اس کے سامنے برباد تو ہو ہی چکی ہے۔ اگر یہ تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہے تو تم ہاں کر دو۔ یہ بہت امیر ہے اور یہی ڈاکٹر سے تمہارا بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ میں اپنی دوست کی سوچ پر حیران تھی۔ اس کو دیکھتی رہی اور بولی کچھ نہیں۔ میرے ہاتھ میں ویڈیو تھی۔ میں ہسپتال کے مالک کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ میری دوست مجھے بار بار روک رہی تھی کہ ایسا مت کرو، تمہاری ایک امیر آدمی سے شادی ہو جائے گی۔ دبئی میں ایسے بہت امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، اتنے کہ ہم جیسے لوگ ساری زندگی بھی نہیں کما سکتے۔ میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا، اور وہ بھی نہ جانے کتنی دفعہ۔ میں نے اسے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے پیچھے کھانے والے 5 لوگ ہیں اور کمانے والی میں اکیلی، لیکن میں اس طرح نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ درندے ہیں اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ میں ہسپتال کے مالک کے آفس کی طرف چلی گئی۔ خیر سے وہ بیٹھا ہوا تھا، نہیں تو وہ ہر روز یہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی، لیکن میری قسمت میں اچھا کیا ہونا تھا؟ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میں نے ان سب کو سب کچھ سچ بتا دیا، ویڈیو بھی دکھا دی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگا کہ تمہیں انصاف لے کر دیں گے۔ ڈاکٹر کا لائسنس کینسل کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور اس شخص کو بھی۔ مجھے کہا گیا کہ تم یہاں پر کام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھ سے یہاں پر کام نہیں ہوگا۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں واپس جانے کے لیے جہاز میں بیٹھ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب والد کے انتقال کے بعد میں نے ایک اور کلینک میں کام کرنا شروع کیا تھا، تو وہ ڈاکٹر بھی کم سن لڑکیوں کو اپنے کمرے میں معائنے کے بہانے لے جاتا تھا اور مجھے باہر بھیج دیتا تھا۔ جب وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلتی تو بدحواس ہوتی تھی۔ میں نے ایک بار کھڑکی سے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر اس بچی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی تھی، اور جب مجھے دبئی کی آفر ہوئی تو مجھے لگا تھا کہ وہاں ایسا ماحول نہیں ہوگا، لیکن نہیں۔ عورت کے لیے کوئی بھی پیشہ ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، وہ مرد کے ہاتھ کا کھلونا بن ہی جاتی ہے۔ میں واپس پاکستان آئی، اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی۔ ماں بہت زیادہ پریشان تھی کہ تم جیسی گئی تھی ویسے واپس نہیں آئی، پریشان رہتی ہو۔ میں نے پھر اپنی امی کو یہ بات نہیں بتائی۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ مجھے رات کو برے خواب آتے تھے۔ میں سوچتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ وہی سب کچھ دوبارہ ہو جائے گا۔ میں ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اور وہ کتنے آرام سے مجھے کہتا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ شاید میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ یہی کرتی، اور اس کے پیچھے جواز بھی یہی تھا کہ میری عزت اس کے سامنے خراب ہو چکی تھی، اور اگر وہی میرا محافظ بن جاتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن عزت لوٹنے والے کبھی محافظ کیسے بن سکتے ہیں؟ جس شخص کی ذات سے آپ کو صرف دکھ اور ظلم ملا ہو، وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے میں اپنے ہونے والے بچوں کو ایسا باپ دیتی جو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا ہو؟
کیا وہ ایک اچھا شوہر یا اچھا باپ بن سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں نے صحیح کیا یا غلط، آپ لوگ فیصلہ کریں۔ میری زندگی برباد ہوئی ہے، مجھے اتنا بڑا دکھ ملا ہے جس کو میں آج تک بھلا نہیں پائی۔ میں ابھی بھی اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتی ہوں، اپنی ذات کو گھسیٹ کر کسی زندہ لاش کی طرح جی رہی ہوں، لیکن اب میں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ اللہ ہی میرے لیے بہتری کرے اور کسی ایسے شخص کو میری زندگی میں بھیجے جو مجھے سنبھال سکے۔